سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی دیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال استعمال کرنے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم اور ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ اس آیت کے اندر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صاف لفظوں میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ اے رسولو، پاکیزہ مال استعمال کیا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ اسی کے ذیل میں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ جی عبداللہ نام تھا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک امی شخص تھے، یعنی یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کی جو صفت تھی وہ ولیوں کی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ بزرگ تھے۔ شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا عمل یہ تھا کہ وہ ہر دن اپنی روزی روٹی کے لیے گھاس کھودتے، گھاس کو کاٹتے اور دیوبند کے لوگوں سے فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ایسے تو دیوبند کے اندر بہت سارے لوگ اپنے گھاسوں کے گٹھریاں لے کر آیا کرتے، لیکن لوگوں کا یہ تصور اور یہ گمان تھا کہ شاہ جی کی گٹھری، گھاس کی گٹھری جن کے گھر کے اندر جائے گی اس کے گھر کے اندر برکتیں بھی ہوا کریں گی۔ چنانچہ شاہ جی کے عمل یہ بیان فرمایا گیا کہ اس گٹھری کی قیمت 6 پیسے رکھا کرتے تھے، اور اس 6 پیسے کا استعمال کچھ یوں کرتے تھے کہ 2 پیسے وہیں پر غریب اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے، 2 پیسے اپنے گھر کی ضروریات کے اندر رکھ لیا کرتے تھے، اور 2 پیسہ جو بھی بچتا اس پیسے کو ایک ایک کر کے جمع کرتے، اور جب یہ 6 سے 7 روپیہ ہو جاتا تو علماء دیوبند کی، جس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگان دین کو دعوتوں کے اندر شامل فرماتے اور ان سب کی دعوت کیا کرتے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہم لوگوں کی دعوت کرتے تو ہمارے دل کے اندر ایک الگ نورانیت پیدا ہو جاتی تھی۔ ان کا رزق حلال تھا، جس کی وجہ سے ہمیں نمازوں کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادتوں کے اندر مشغول رہیں، زیادہ سے زیادہ ہم فقہ کے مسائل کا استعمال کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی یادوں کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، یقین جانیں کہ جب کوئی آدمی حلال رزق استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ افغانستان کے اندر دوست محمد ایک بادشاہ تھے، ان کے علاقے پہ حملہ ہوا تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تیار فرمایا کہ صاحبزادہ ان سے مقابلہ کرے۔ چنانچہ صاحبزادہ گیا اور ان سے مقابلہ کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد CID نے یہ خبر دی بادشاہ کو کہ آپ کا بیٹا پیٹ پھیر کر جنگ سے بھاگ چکا ہے۔
بادشاہ بڑے پریشان ہوئے. اسی پریشانی کے عالم میں اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں, اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور سارا ماجرا سناتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتی ہیں. چند دنوں کے بعد یہ خبر پہنچتی ہے کہ واقعی میں صاحبزادہ فتح حاصل کر چکا ہے. چنانچہ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس جو CID ہے ان کی خبریں غلط نکلیں اور میرے اہلیہ کے پاس کون سا CID اور کون سی خبریں اس کے پاس موجود ہے کہ جو اتنی صادق اور سچی ثابت ہوئی. چنانچہ وہ اپنے بیوی کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد دریافت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی CID نہیں, میرے پاس کوئی خفیہ ایجنسی نہیں, میرے پاس میرے تربیت کے اوپر یقین تھا. اس تربیت کے مطابق وہ جنگ سے پیٹ پھیر کر واپس نہیں آ سکتا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب یہ پیٹ میں بچہ تھا میں 9 مہینے کے اندر میں یہ قسم کھا چکی تھی کہ میں اس کو سرکاری خزانے سے ایک لقمہ بھی نہیں کھلاؤں گی اور اس کے جسم میں ایک بھی حرام لقمہ میں داخل نہیں کرنے دوں گی. چنانچہ 9 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ جب بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد جب دودھ کا عمل شروع ہوا, جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تھی اس کو وہ باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی اور مجھے اپنے تربیت کے اوپر یقین تھا کہ یہ لڑکا شہید تو ہو سکتا ہے, یہ لڑکا شہادت تو پا سکتا ہے, لیکن جنگ سے پیٹ پھیر کر کبھی واپس نہیں آ سکتا. میرے بزرگوں, حلال روزی جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو تمام روحانیت کو بدل دیتا ہے, اور حرام روزی جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو شیطان قلب کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور گناہوں کے وسوسے دل کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے زیادہ باتیں نہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر حلال روزی کو شامل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کے اندر چاشنی پیدا کر دے گا, اور اگر اپنے جسم میں حرام روزی کو داخل کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام بنا ہوا ہے کہ شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا, اور شیطان کے مسلط ہونے کے بعد آپ گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جائیں گے, اور وہ شیطان آپ کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دے گا اور آخرت کو بھی آپ کے تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالی حلال رزق استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.